السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ اس کے کان کے پاس جھکا, سرگوشی میں بولتا ہے, اس کے وجود کو اٹھاتا بیڈ پر لٹا گیا. جیب سے رومال نکالا, اس سے آیت کے ہونٹ صاف کیے اور اس پر کمفرٹر ڈال کر رومال جیب میں ڈالا اور کھڑکی کے راستے نکل گیا. اس کے کمرے کی کھڑکی مینشن کے بیک سائڈ پر کھلتی تھی, جہاں ملازم کے کوارٹر بنے ہوئے تھے. یہاں کا ایک ملازم تھا جو ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا, اس لیے آج تک کسی کو خبر نہیں ہو پائی تھی اس کے آنے کی. اگلے دن سجدہ بیگم فروا بیگم کے ساتھ جا کر عرش اور عشاء کی شادی کی تاریخ رکھ کر آ گئے تھے. اگلے ہفتے سادگی سے ان کا نکاح ہونا تھا. وہ سب دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے, مگر عرش کی شرط یہی تھی کہ شادی سادگی سے ہوگی. عقیدت دوبارہ سے آیت کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی, اور آیت خود بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رہے. ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھر رہا تھا. آپ کو نہیں لگتا آپ اپنے دشمن خود ہیں؟ جزا نے سنجیدگی سے پوچھا. اسے بے انتہا غصہ تھا. سب سے اس نے بات کی گھوم پھر کر سب کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ سجدہ بیگم اور عرش کا فیصلہ ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تھک ہار کر وہ عقیدت کے پاس آئی تھی, جس چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی, مگر اس چہرے کے پیچھے چھپی تکلیف اسے اچھے سے نظر آ رہی تھی. کیا ہوا ہے, تم غصے میں کیوں ہو؟ اس کا انداز پر سکون تھا. آپ کا شوہر دوسری شادی کر رہے ہیں, آپ ہیں کہ سکون سے بیٹھی ہیں. دوسری شادی کا ان کا حق اور خوشی ہے, اور میں کون ہوتی ہوں ان کو روکنے والی. اس نے اطمینان سے جواب دیا. اگر میرا شوہر ایسا کرتا تو میں اس کو جان سے مارنا پسند کرتی, مگر کسی اور کی جھولی میں نہ ڈالتی. اس نے جنونی انداز میں کہا. اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ باہر سے گزرتے سالار نے بخوبی سنی تھی. ہونٹوں پر ایک بھولی مسکراہٹ آ گئی. عرش جو اس کے پیچھے آ رہا تھا, اس کے رکنے پر وہ بھی رک کر اسے دیکھنے لگا, جو ہنستے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا. دونوں دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے. کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں, ایک ہی خاندان سے ہیں, آپ دونوں کی برابری ہے, جبکہ میں کہیں سے بھی عرش کے ساتھ میچ نہیں کرتی. وہ مایوسی سے بولی. آپ کو کیوں لگتا ہے؟ ورنہ ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت ہم سب نے دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا وہ شادی کیوں کر رہے ہیں, مگر وہ محبت آپ سے کرتے. آپ ان کو روکنے کی کوشش تو کرو, کیا پتا وہ مان جائے. اگر نہ مانے تو دوسرا راستہ جو میں نے بتایا وہی اپنا. دونوں کو نکاح کے دن ساتھ ٹپکا دینا, اس کے دل کو سکون مل جائے گا آپ کو. کیونکہ محبت میں شراکت کرنے والوں کی بس ایک ہی سزا ہے, وہ ہے موت. وہ جس قدر اطمینان سے بولی تھی, عقیدت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. اپنی بہن کے ایسے نادر خیالات سن کر عرش کی تو آنکھیں ابل آئی تھی. سالار سے اپنا کہکا روکنا مشکل ہو گیا تھا. وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا تھا. اس کے بعد جو اس کو ہنسی کا دورہ پڑا تو پھر رکنا مشکل ہو گیا تھا. اس کی ہنسی کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی. زیادہ مت ہنسو, میری بیوی تو پھر بھی شریف ہے, مگر تم اپنے فیوچر کا خود ہی سوچو, عرش نے چڑھ کر کہا. تو اس کا کہکا پھر سے گونجا. فروا بیگم نے کمرے میں داخل ہو کر گھور کر دیکھا تو سالار کی ہنسی کو بریک لگی. بھائی مجھے اسلام آباد جانا ہے, کل شام کو 5 دن کا سٹے ہے. سالار نے آدم کو انفارم کیا. میٹنگ کب ہے؟ آدم نے فائل چیک کرتے ہوئے پوچھا. ایک پرسوں ہے اور ایک 4 دن بعد. اوکے, پھر جزا کو بھی ساتھ لے جاؤ, گھوم پھر لینا دونوں ساتھ میں. اس نے فائل پر نظریں جمائے کہا. مگر بھائی آدم کی بات پر اس نے کچھ کہنا چاہا. کچھ نہیں سننا مجھے, اسے اپنے ساتھ لے جانا کر. آدم نے جیسے بات ختم کی وہ اس بات میں سر ہلا کر اٹھ گیا. ایک کپ چائے لے کر کمرے میں آؤ, اس نے فون پر کہا اور انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر بعد ہی شفا چائے کا کپ لے کر کمرے میں آئی. بیٹھو, اس نے اشارے پر وہ پریشانی سے بیٹھ گئی, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ سالار کو اس کے کمرے سے نکلتے دیکھ چکی تھی. کہیں اس نے میری شکایت تو نہیں کر دی, وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی. جی بھائی, کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے محبت سے پوچھا تو جزا کو تھوڑی تسلی ہوئی. میں ٹھیک ہوں بھائی. میں نے سنا ہے یونیورسٹی نہیں جا رہی تم؟ اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا. جی بھائی, بس نیکسٹ منتھ سے ایگزامز ہے تو اس لیے چھٹیاں ہیں. اچھا, مطلب فری ہو ان دنوں؟
جی بھائی میں بالکل فری ہوں، آپ کو کوئی کام ہے تو بتائیں، اس نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ کل شام تک ریڈی ہو جانا، 5 دن کی پیکنگ کر لینا، اسلام آباد جانا ہے۔ سچی؟ میں ابھی پیکنگ کر لیتی ہوں۔ اور کون کون جا رہا ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ صرف تم اور سالار۔ آدم کے اطمینان سے جواب دینے پر اس نے حیرت سے دیکھا۔ کوئی پرابلم ہے؟ آدم نے اس کے چہرے سے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ لذا بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ وہ اپنے اندر کے مسائل سب کو بتانا بہتر نہیں سمجھتی تھی۔ اب تو وہ جانے کی حامی بھر چکی تھی، اس لیے وہ دوبارہ منع کر کے آدم کے دل میں کوئی شک پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گڈ۔ وہ سر ہلا کر پریشانی سے اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں سالار خان زیادہ بالکنی میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، بھائی کو منع کر دے، وہ اس کے پیچھے آ کر سنجیدگی سے بول۔ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا جو غصے سے لال پیلا ہو رہی تھی۔ اس پر غضب جزا کے عقیدت کے سامنے کی گئی بات آج سالار خان زادہ کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ تم نہیں جانا چاہتی، تم خود منع کر دو، سالار نے اس پر نظریں جمائے کہا۔ اگر آپ مجھے ساتھ لے کر گئے تو آپ کا جینا حرام کر دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ قبول ہے۔ اس کا اطمینان بھرا لہجہ جزا کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ اگلے دن وہ دونوں بائی ایئر اسلام آباد پہنچے تھے۔ وہاں آدم کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ وہ اکثر آدم کے استعمال میں رہتا تھا۔ سفر کے دوران بھی وہ دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ فلیٹ بالکل صاف ستھرا تھا، کل ہی آدم کسی کو بھیج کر صفائی کروا چکا تھا۔ جزا اپنا بیگ اٹھائے ایک کمرے میں گھس گئی، جہاں ایک چھوٹا سا بیڈ تھا، ایک ڈریسنگ ٹیبل اور ایک الماری۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ اپنا بیگ سائڈ پر رکھتی ایک سوٹ اٹھائے واش روم میں گھس گئی۔ آدم نے دوسرا کمرہ دیکھا جو بالکل خالی تھا، جہاں سامان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ باہر ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج تھا جہاں 2 سنگل صوفے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ہی اوپن کچن۔ وہ واش روم گیا اور جلدی سے تیار ہو کر فلیٹ سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی میٹنگ تھی۔ ایک بڑی سی گاڑی آ کر تھانے کے باہر رکی تھی، جس میں اس نے بلیک تھری پیس پر وائٹ شرٹ پہنے ایک آدمی اجلت میں باہر نکل کر آدم کے آفس میں گھس گیا۔ بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اتنا زوردار تھا، آدم نے اپنی ناک پکڑتا کھڑا ہو گیا۔ وہ حیرانی سے ایسے شخص کو دیکھنے لگا، سامنے والا اسے خوnkar نظروں سے گھور رہا تھا جیسے ابھی نگل جائے گا۔ اس نے دوسرا مکہ بھی اتنے ہی زور سے مارا، اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا لگا۔ میری بات تو سن لو، آدم خان زادہ نے آگے بڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر سامنے والا ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ جب تیرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تو نے مجھے انفارم کیوں نہیں کیا؟ اس نے آدم کو دھوت جھٹکا۔ یار میں تجھے پریشان کر کے تیرا ہنی مون خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدم نے صفائی دینی چاہیے، تیرے سے بڑھ کر نہیں تھا مجھے ہنی مون، اس نے چبا چبا کر کہا۔ آدم نے مسکین سی شکل بنا کر زبردستی اسے گلے لگایا۔ مجھے صبح کورٹ میں پتا چلا سب، تم سے میری کل بھی بات ہوئی، مگر تم نے پھر بھی نہیں بتایا۔ میں کسی روٹھی محبوبہ کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ یار تجھے پتا نہیں کرنا تھا، یار تجھے پریشان نہیں کرنا تھا، پورا منہ سجا دیا تو نے میرا، آدم نے اسے بٹھاتے ہوئے کہا۔ شہریار آفندی تھا، وہ ایک کامیاب وکیل تھا اور وہ اس کے بچپن کا دوست۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان دونوں کے بیچ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، مگر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کر رہے۔ کچھ مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون پر آ گیا تھا۔ جب آدم اور شفا کا نکاح ہوا تب وہ کسی کیس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا، مگر اس رشتے کے لیے آدم کو راضی کرنے والا وہی انسان تھا۔ گھر چل، میرے ساتھ منت سے بھی مل لینا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد آدم نے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں پھر کبھی۔ اس نے بات ٹال دی، پچھلے 2 سالوں سے اس کا یہی جواب ہوتا تھا۔ جو کچھ بھی ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا شہریار، اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق مجھ سے ہے، میں آنٹی سے نظریں نہیں ملا سکتا، شہریار نے ندامت سے کہا اور دوبارہ ملنے کا کہہ کر نکل گیا۔ وہ رات کو آتے ہوئے کھانا پیک کروا کر آیا تھا۔ لذا وہیں بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ بھوک اسے بھی بہت لگی تھی۔ سالار نے کھانا رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ لذا اٹھی اور کھانا نکال کر خود کھانے لگی۔ کھانا اس کی پسند کا تھا، چیز برگر، چائنیز رائس وتھ چکن جلفریزی۔ دیکھ کر اس کی بھوک کچھ زیادہ ہی چمک گئی۔ اتنا اس نے خوب شیر ہو کر کھایا اور جب اپنا پیٹ بھر گیا تو آدھے سے زیادہ کھانا بچا ہوا تھا، وہ اس نے ایک ہاٹ پاٹ میں رکھ کر چھپا دیا اور دوبارہ سے موبائل میں بزی ہو گئی۔ سالار جب کمرے سے باہر آیا تو ویسے ہی بیٹھی تھی، مگر کھانا غائب تھا۔ کھانا لگاؤ یار، بھوک لگی ہے۔
दूसरे सोफे में बैठते हुए बोला, खाना नहीं है। इसने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया, खाना लाया तो हूं मैं। सालार ने इसे याद दिलाया। चेहरे पर थकावट वाज़ेह थी, मगर वो खाना तो मैं खा चुकी। जिसा ने आंखें पटपटाते मासूमियत से जवाब दिया। सालार ने इसको घूर कर देखा, जैसे वो इस वक्त मजाक बर्दाश्त करने में मूड में ना हो। जिसा ने इसकी घूरी का कोई खातिर ख्वाह असर न लिया था और अपने मोबाइल में बिजी रही। एकदम सालार के खींचने पर वो बुरी तरह इसकी चट्टानी सीने से टकराई थी। पहले तो इसे समझ नहीं आया इसके साथ हुआ क्या है, मगर होश में आते ही वो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठने की कोशिश करने लगी। सालार ने इसके बालों को मुट्ठी में दबोचकर इसका चेहरा ऊपर किया और झुककर इसके होंठों को कतरा कतरा पीने लगा। रिश्ते की इतनी थी कि वो एक सेकंड के लिए भी इसे छोड़ने को तैयार न था। न जाने कैसा एहसास था कि वो मज़ाहमत करना तर्क कर गई और आंखें नीचे इसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटकर खुद को इसके हवाले कर दी। इसकी खुद सुपुर्दगी देखकर वो मजीद मदहोश होने लगा। इसके होठों को आज़ादी बख्शता हुआ इसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत रख्म करने लगा। दरवाजा बजने पर वो लम्हे में इससे दूर हुई। इसे खुद पर हैरत हुई, वो कैसे सब भूल कर इसके करीब जा सकती थी। सालार की नजरें अभी तक इसके बिखरे हुलिये पर जमी थी। दरवाजा दोबारा बजा तो वो उठकर दरवाजे की तरफ चला गया। सामने ही एक लड़का कुछ सामान लिए खड़ा था। इसने वो सामान रिसीव किया और डोर बंद करता कमरे में चला आया, जहां वो कंबल मुंह तक ओढ़े लेटी थी। वो इसकी हालत समझ गया था, वो इसलिए दूसरी तरफ आकर बिस्तर पर लेट गया। वो ऐसी तरफ करवट लिए लेटा था, मगर वो पूरी तरह खुद को कंबल में कवर किए लेटी थी। वो जानता था वो जाग रही है, मगर इसकी हिम्मत नहीं होगी आगे बढ़कर इसको खुद में भींच ले। अपने आप पर जब्त करता वो आंखें मूंद गया। वो अपना लास्ट पेपर देखकर जैसे ही निकली, वो अपनी पूरी शान से ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शर्ट और जैकेट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, अपनी गाड़ी पर टेक लगाए खड़ा इसे देख रहा था। आयत की नजर इस पर पड़ी तो इसने घबरा कर चारों तरफ देखा। इतने दिन से वो सुकून में थी और आज वो जिन की तरह नाजिल हो गया। घबराहट से इसके माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकने लगी। वाइब्रेशन की आवाज पर इसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा तो ये वही नंबर था जिससे बालाज ने इसे कॉल की थी। इसने एक नजर सामने देखा जो बहुत दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसने कपकपाते हाथों से कॉल उठाकर कान में लगाया। जी जी, वो धीरे से बोली, गाड़ी में आकर बैठो। बालाज की भारी गंभीर आवाज इसके कानों से टकराई। इसने घबरा कर कॉल काट दी तो वो तो और अंदर बढ़ गई। इसका कोई इरादा नहीं था इसके साथ कहीं भी जाने का। आज इसने पक्का इरादा कर लिया था, वो आदम को अपनी इस मुसीबत से आगाह करेगी। मैसेज टोन पर इसने बढ़ते कदम रुके थे। स्क्रीन पर जगमगाता मैसेज देखकर इसका कांप अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। अगर तुम नहीं चाहती अंदर आकर मैं तमाशा करूं तो शराफत से आकर गाड़ी में बैठो, वरना दूसरा ऑप्शन अपनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैसेज पढ़कर वो उल्टे पांव भागी, मुबादा वो सच में अंदर ना आ जाए। इसे आता देख बलाज ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। वो आसपास देखती खामोशी से बैठ गई, चेहरा घबराहट से लाल हो रहा था। इसके बैठते बलाज ने सबसे पहले इसके हाथ से फोन लिया, फिर इससे फरवा बेगम को मैसेज करता इसे मोबाइल वापस करके गाड़ी आगे बढ़ गया। 5 मिनट के बाद इसने खुद को बोलने के काबिल किया। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? इसने गुस्से से पूछा। अलबत्ता आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वहां भी किसी ने सुन लेने का डर हो। हमारे घर, जिसने इत्मीनान से जवाब दिया। आयत ने हैरत से इसे देखा। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, क्यों मेरे पीछे पड़ गए? वो अपनी तरफ से गुस्से से चिल्लाई थी, मगर आवाज इतनी थी कि बस दोनों ही सुन पाते। कलाश ने नागवारी से अपनी बीवी को देखा, जो ग्रे कलर के लॉन के सूट में इसे ही गुस्से से घूर रही थी। बीवी को शौहर के साथ ही होना चाहिए, सो आज तुम मेरे साथ रहोगी। दूसरी बात, आइंदा ऊंची आवाज में मेरे सामने बात करने से पहले 1000 बार सोचना। पहली बात इसने नरमी से, दूसरी इंतहाई सर्द लहजे में कही। आयत की आंखें आंसुओं से भर गई। खबरदार जो एक भी आंसू बहाया तो। इसने उंगली उठाकर इसे वार्न किया था। मेरी आंखें, मैं जो चाहे करूं, आप अभी के अभी मुझे वापस छोड़ के आए, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। इसने अपनी तरफ से बालाज को डराने की कोशिश की। इसकी बहादुरी पर बालाज की आंखें चमकी। वो गाड़ी को एक हवेली के आगे रोक गया। इसकी गाड़ी देखकर चौकीदार ने मेन गेट खोल दिया। इसे अंदर गाड़ी बढ़ाते देख आयत ने सख्ती से सीट थाम ली, जिसे ऐसा करने से गाड़ी रुक जाएगी। इसकी मासूम हरकत पर बालाज शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आयत ने बहुत हैरत से इसकी मुस्कुराहट देखी थी। अगर ये कहा जाए कि हंसते हुए दुनिया का सबसे हसीन इंसान लगता है तो झूठ ना होगा। वो कब इसकी मुस्कुराहट में इतना खोई कि वो गाड़ी
روک کر اس کی طرف آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر نکالا، اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی، نیا گھر دیکھ کر وہ ہوش میں آئی۔ پلیز مجھے اندر نہیں جانا، مجھے چھوڑ کر آئے پلیز، وہ گھبرا کر واپس گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ بالاج نے اس کا بازو پکڑ کر روکا، پھر وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بالاج کو اپنا آپ ان آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اوکے میں چھوڑ کر آؤں گا، مگر کچھ دیر کے لیے اندر آ جاؤ، پھر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ اس نے اپنی نیچر کے برخلاف اسے پیار سے بہلانے کی کوشش کی۔ آیت کے پاس بھی کوئی راستہ نہ تھا، اس پل بس اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، اگر گھر والوں کو ان کے سب کے بارے میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ کاش وہ جتنی بہادر ہوتی وہ تو آج اس مصیبت میں نہ پھنستی۔ اس کی نظریں بلاش شاہ کے بڑھتے قدموں پر تھی۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آیا تھا، پرکشش فرنیچر سے آراستہ۔ وہ ایک بہت کشادہ کمرہ تھا، وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بالاج نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو ایسے جھٹکے سے اٹھی جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ جا کر کمرے میں موجود ایک شیپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت کا مطلب سمجھتا تھا۔ بالاج قدم قدم چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بالاج نے اس کی کمرے میں ہاتھ ڈال کر کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر قریب کیا۔ ان دونوں کے بیچ ایک انگلی کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی کوشش کو ناکام بناتا اس کے گال پر سختی سے لگ گیا۔ بالاج شاہ کی مونچھوں کی چبھن اسے اپنے گال پر محسوس ہوئی تو اس نے سختی سے اس کے کالر کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ بالاج شاہ کے وجود سے اٹھتی سگریٹ کی امپورٹنٹ پرفیوم کی ملی جلی خوشبو نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کا جسم اتنی بری طرح لرز رہا تھا، بالاج نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنی سی غربت پر مرنے والی ہو گئی تھی۔ بالاج نے ایک گہری سانس لی اور اس سے تھوڑا دور ہوا۔ آزادی پاتے ہی وہ گھبرا کر بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی، بالاج نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس بٹھا لیا اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بے باک نظریں دیکھ کر آیت کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ اپنی طرف سے انتہائی غصے سے چیخ رہی تھی۔ اس کا غصے بھرا چہرہ اسے مزید مزے دے رہا تھا۔ اس کی رٹائی دیکھ کر وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ بالاج کے مسکراتے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی آنکھوں میں اسے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس لڑکی کے معاملے میں بہت بے اختیار ہو گیا تھا، سوچتا کچھ تھا اور کر کچھ جاتا تھا۔ ایک آنسو نہیں گرنا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے سختی سے اسے وارن کیا۔ ورنہ کیا؟ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، وہ بھی اپنی چھوٹی سی ناک پر ڈھیروں غصہ لیے بولی۔ اور جو میں کروں گا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے ایک دم سے اس کے گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کے پاس کیا تو دوسرے کی سانسیں انہیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ آیت کا دل گویا اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ ان کے بیچ فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک برقی سی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے بچوں کی طرح ہاتھوں کی پشت اپنے گال رگڑے۔ اٹھو، تمہیں فرجاد چھوڑ آئے گا۔ آیت نے سنتے ہی اپنا چہرہ صاف کیا اور بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ نکل آئی۔ فرجاد ان کو آتا دیکھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ اس نے آیت کو وہ گاڑی میں بٹھایا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہ جانے کیسا سکون تھا اس کے لمس میں۔ وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ جب بھی میں فون کروں تم فون اٹھاؤ گی اور میرے ہر میسج کا جواب دو گی، ورنہ تمہارے کمرے کا راستہ مجھے اچھے سے یاد ہے۔ میں اس کی گال تپتپاتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جو اس کے لمس میں کھوئی ہوئی تھی اس کی بات پر ہوش میں آئی اور گاڑی کے باہر سے ہی گھور کر دیکھا اسے جو فرجاد سے بات کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فرجاد آ کر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اس نے ایک نظر باہر سے وہ محل دیکھا تھا جو خوبصورتی میں ان کے مینشن کی طرح ہی تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیوں پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آج نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا تھا، اس لیے دوپہر تک سو رہا تھا۔ اس نے نظریں موڑ کر دیکھا تو منت کو گود میں بٹھائے کچھ کہہ رہی تھی۔ پاپا سو رہے ہیں، اچھے بچے پاپا کو نہیں جگاتے، شفا اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ پاپا کے پاس جانا ہے۔ منت اپنی ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ منو میری جان، ماما آپ کو آئس کریم کھلائیں گے نا، چلو۔ وہ اسے منانے کی کوشش کرنے لگی۔ نو منو بس پاپا کے پاس جائے گی۔ وہ اپنی توتلی زبان میں اپنی ہی ضد کر رہی تھی۔ آدم خان زادہ کو اپنی بیٹی اور بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔
मन्नत आ जाओ पापा के पास, इसने उठकर बाजू फैलाए। वो दोनों जो एक दूसरे में मसरूफ थे हैरानगी से इस तरफ देखा। मन्नत तो बाप को जागता देखकर भागकर इसकी गोद में बैठ गई। शिफा ने उनको देखा और कमरे से निकल गई। आदम ने इसका इस तरह जाना महसूस किया था। वो कुछ दिनों से बहुत मसरूफ था, घर ही बहुत कम आया था, मगर इसने शिफा के रवैये में खिंचाव सा महसूस किया था। 15 मिनट बाद वो ट्रे में चाय का कप उठाए दाखिल हुई। इसके सामने रखकर वो जाने लगी। मन्नत इससे बातें करते करते सो गई थी। आदम ने इसका हाथ पकड़ लिया। शिफा ने घबरा कर इसकी तरफ देखा। यहाँ बैठे। इसके इशारे पर वो बेड पर सिमट कर बैठ गई। तबीयत ठीक है आपकी? उदास लग रही है, आदम ने परेशानी से पूछा। वो जो हर वक्त चुपके चुपके इसे देखती रहती थी, इसके सामने आते ही जो चेहरा खुल जाया करता था, वो मुरझा गया। वो अब इसकी तरफ देखना ही गवारा नहीं कर रही। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिफा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताएं। आदम ने इसका हाथ पकड़कर सहलाया। इसकी हरकत पर शिफा की पलकें लरस गई। नंदन नहीं, सब ठीक है। ओके फिर जल्दी से रेडी हो जाए, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो दूर होकर बैठ गया। लेकिन मेरे पास कपड़े हैं, वो सादगी से बोली। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी हसीन बीवी हर जगह सबसे नुमाया नजर आए। इसकी भारी गंभीर लहजा इसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। मैं आती हूँ, वो कहकर बाहर भाग गई। इसकी जल्दबाजी देखकर आदम का कहका कमरे में गूंजा। इसने नहाते हुए चाय का कप उठाकर होंठों पर लगाया। एक एक चमड़ी एक एक की चमड़ी उधेड़ूंगा। तुम लोगों से एक लड़की काबू नहीं आ रही। पता लगाओ बालाज शाह से इसका रिश्ता क्या है, वो क्यों इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। एक एक खबर चाहिए मुझे, और साथ में वो लड़की भी। वो गुस्से से फोन पर चीखने लगा। फोन बंद करके इसने जैसे ही फोन रखा, वो दोबारा बजने लगा। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया। वो जल्दी से उठा और शर्ट पहनता फोन हाथ में उठाते भागते हुए निकला। डैम इट, सब निकलो अभी के अभी। पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम किसी ने लिया तो इसके खानदान का हर फर्द अपने हाथों से मारूंगा। वो फोन पर बोलते हुए जमीन के नीचे बने रास्ते से निकला। वो जल्दी जल्दी एक एक को इंस्ट्रक्शंस देने लगा। इसे इसके उम्मीद नहीं थी इसके इस ठिकाने का किसी को पता लग पाएगा। वो जैसे ही सुरंग का रास्ता खत्म होने पर ढक्कन हटाकर निकलने लगा। चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी से आंखें चुंधिया गई। आदम खान ज्यादा ने पुलिस यूनिफॉर्म में हाथ में गन पकड़े इसके सामने खड़ा था। चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। मिस्टर अरमान न्याजी, गैर कानूनी कामों की वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता। इसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। अरमान न्याजी अभी तक शौक में था कि इसका यह खुफिया रास्ता किसी को नहीं पता था, और जल्दी जल्दी वो गन उठाना भूल गया था। अगर पुलिस वालों को यह रास्ता पता था तो यकीनन वो वापस जाने का कोई फायदा नहीं था। इसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे किया। इसे यकीन था वो जमानत पर रिहा हो जाएगा। शाम का टाइम था। वो जैसे ही घर के पिछले साइड पर बने जिम से बाहर निकला, वो पौधों को पानी दे रही थी। जब से इसकी दूसरी शादी की बात हुई थी, अकीदत और इसका सामना नहीं हुआ था। एक घर में रहते हुए भी एक बहुत बड़ी दीवार थी इनके बीच। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इस तक पहुंचा और पीछे खड़ा हो गया। अकीदत अपने पुराने सूट में ही थी, जिसका रंग तक उतर चुका था, जबकि अर्श खानजादा ने इसकी जरूरत से हर चीज इसे लाकर दी थी। इसके बावजूद अकीदत की यही कोशिश होती थी कि इसकी दी हुई चीजें कम से कम इस्तेमाल करे। बकौल इसके अर्श की किसी भी चीज पर इसका हक नहीं है। वो जो कुछ इसके लिए कर चुका है, इसका एहसान वो कभी नहीं भूलेगी, बल्कि इसका निकाह होते ही वो घर से चली जाएगी। मुझसे ज्यादा ये बेजा चीजें ज्यादा जरूरी है। अर्श ने गंभीर आवाज पर हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। जो इसके हाथ में पानी का पाइप था, वो बेध्यानी में अर्श को पूरी तरह भिगो गया। वो घबरा कर इसकी तरफ बढ़ी और इसकी टी शर्ट साफ करने लगी। अगर इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था, मगर इस दौरान पाइप से निकलते हुए पानी ने दोनों को भिगो दिया। वो इसे सामने देखकर इतनी घबरा गई थी कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है। अर्श ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे मजीद खुद के करीब किया और इसके हाथ से पाइप लेकर नीचे छोड़ दिया। अर्श की इस हरकत पर वो सांस रोके इसे देखने लगी। अकीदत का भीगा सरापा इसके वजूद से उठती महवरकुल खुशबू इसे मदहोश कर रहा था। एक तो महरम, ऊपर से मनपसंद बीवी।
وہ جھکا اور اس کے گلے میں موجود پانی کے قطرے کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ اس وقت وہ سب کچھ بھلائے بس اپنی بیوی میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ اسے ہوش بھی نہیں رہا، وہ کمرے میں نہیں بلکہ کھلی جگہ پر ہے جہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ عقیدت نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے عرش کی شرٹ کندھے سے تھام لی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بند آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا۔ عرش نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور بے قراری سے اس کا ہر آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ وہ جتنا تیز روتے اس کے لمس میں اتنی ہی بے قراری بڑھ جاتی۔ شفا جو اپنے کمرے کی کھڑکی کھولنے آئی تھی، عرش اور عقیدت کو اس حالت میں دیکھ کر ایک دم گڑبڑا کر کھڑکی بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ آدم خان زادہ نے تیار ہوتے ہوئے مرر سے اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے اور حیرانی سے دیکھا۔ جو 2 منٹ پہلے تک ٹھیک تھی اب اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے آپ، وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ وہ شفا سے پوچھ کر ونڈو کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں نہیں، وہاں کچھ نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے آ گئی، مگر تب تک آدم خان زادہ کی زیر نگاہوں نے نیچے کا منظر دیکھ لیا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ اس کی بیوی صرف یہ سب دیکھ کر ہی لال ہو گئی تھی۔ اگر کبھی وہ اپنا حق لینے پر آیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ اوکے، نہیں دیکھتا آپ چادر لے کر نیچے آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہہ کر موبائل اٹھاتا باہر نکل گیا۔ شفا نے اپنی کب کی اٹکی سانس چھوڑی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا، عقیدت نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے وزٹ کریں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔